پیپلز پارٹی جب تک موجود ہے ہم نہ اپنا اٹامک طاقت پہ سودا کرنے دیں گے اور نہ ہی شہید بی بی کی میزائل پروگرام پہ. ممالک مختلف بیان دے رہے ہیں ہمارے اندرونی سیاست کے اوپر، حریت کے بارے میں، پاکستان کی انسانی حقوق کے بارے میں، پاکستان میں کسی قیدی کے بارے میں. وہ تو عمران صرف بہانہ ہے. نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی ہے. بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، ایٹمی پروگرام نشانہ ہے. پاکستان کے خلاف بیان دینے والوں کو کسی قیدی سے کوئی سروکار نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی للکار. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہماری اندرونی سیاست پر امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں. سیاسی کٹ پتلیاں ایٹمی اثاثوں پر سودے بازی کے لیے بھی تیار رہتی ہیں. پیپلز پارٹی جب تک ہے ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی پر سودے بازی کرنے نہیں دیں گے. بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہونا ہوگا. پاکستان کے سیاسی قوتیں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو مل کے ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا. کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہ وہ مینڈیٹ ہے نہ وہ طاقت ہے. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں. طے ہوا تھا کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ مل کر بنایا جائے گا. اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت کی نہری پالیسی پر سخت اعتراض ہے. صدر سے اپیل کرتا ہوں کہ حکومت کو اتفاق رائے سے فیصلے کرنے کی تجاویز دیں. شہید بے نظیر بھٹو کی جدوجہد سب کے سامنے ہے. کبھی کسی آمر کے سامنے نہیں جھکیں. آخری دم تک عوام کا مقدمہ لڑتی رہیں. ہم نے پہلے دن سے گڑھی خدا بخش کی دھرتی کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر کام جو کریں گے وہ آپ کو جواب دہ ہوں گے اور گڑھی خدا بخش کو جواب دہ ہوں گے. اس مشکل حالات میں بھی پاکستان کو نکالیں گے اور آپ کو خوشخبریاں دیں گے. یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے نہ آپ کی گیس کہیں جاتی ہے. سب آپ کو ملے گا. کسی کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان سب کو دیکھ لوں گا. صدر آصف علی زرداری نے واضح کر دیا آپ کا پانی اور گیس نہیں جائے گی. آپ کو حق ملے گا. پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے. سازشی ہاتھوں سے بچائیں گے. یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کو خوشخبریاں دیں گے. وہ وقت بھی آئے گا جب یہ لوگ گڑھی خدا بخش کو جواب دہ ہوں گے. دختر مشرق سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی. گڑھی خدا بخش میں جیالوں اور عوام کا سیلاب امڈ آیا. ملک بھر سے بی بی کے چاہنے والوں کی بھٹو کے مزار پر حاضری. شہید بے نظیر بھٹو کے روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی. 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی. جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے، اور کوئی بھی آفیسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزاؤں تک انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوگا. 26 نومبر کی سازش 9 مئی کا تسلسل ہے. سیاست کو ریاست پر مقدم رکھنے والوں کو جواب دینا ہوگا. ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا کوئی جتھا اور مسلح گروہ اپنی مرضی معاشرے پر مسلط نہیں کر سکتا. مستقبل میں بھی جتھوں کو ایسی ہی سزائیں ملیں گی. فیض حمید معاملہ حساس ہے، تبصروں سے گریز کیا جائے. جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے، اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے.
ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ اپیل کا حق رکھتے ہیں. فیض حمید کو بھی یہ حق حاصل ہے. کیپٹل ہل حملہ، لندن رائٹس، فرانس فسادات میں ملوث لوگوں کو بھی سزائیں دی گئیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں مغربی ممالک بھی سیاسی انتشاریوں کو کوئی جگہ نہیں دیتے. پاکستانی قوم بھی انتشاریوں کو اجازت نہیں دے سکتی. سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات خوش آئند ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں خوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی. اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے. رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. ہمارا سوال ہے کس نے کس کے کہنے پر دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا اور دہشت گردی کو دوام بخشا؟ ان کے فیصلوں کی لکھائی فوجی جوان روزانہ اپنے خون سے دھو رہے ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افواج پاکستان دہشت گردوں سے طویل جنگ لڑ رہی ہے. رواں سال 59,775 کامیاب آپریشنز کیے گئے. سیکیورٹی فورسز نے رواں سال 925 دہشت گرد جہنم واصل اور سینکڑوں گرفتار کیے. آپریشنز میں 27 افغان دہشت گردوں کو ہلاک کیا. آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں. پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا. افغانستان کی سرزمین سے فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں. ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں فتنہ الخارج افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آرمی چیف کہہ چکے ایک پاکستانی کی جان افغانستان پر مقدم ہے. قبائلی اضلاع کا 72% علاقہ بارودی سرنگوں سے کلیئر کرا لیا. بھارت کی منصوبہ بندیوں سے بخوبی واقف ہیں. ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صف راہ ہیں. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ان کے ساتھ ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی. ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن یہ TTP ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں. افغانستان سے کالعدم TTP کے حملے قابل قبول نہیں. بدقسمتی ہے کالعدم TTP افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا افغانستان سے بہتر تعلقات اور TTP کو کھلی چھوٹ بیک وقت ممکن نہیں. خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. کابینہ کا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا فیصلہ. وزیراعظم نے کہا ضلع کرم میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات پہنچائی گئیں. وزیراعظم نے ICC ایونٹس کے پاکستان میں انعقاد کو خوشائند قرار دیا. وفاقی کابینہ نے 2 صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی. سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس اور انکم ٹیکس آرڈیننس کی منظوری دی گئی. خیبر پختونخوا میں تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو انشورنس ٹرائبونل کے اضافی اختیارات تفویض. بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصول کیا جائے گا.
کاربن مارکیٹ میں تجارت سے متعلق پالیسی گائیڈ لائنز بھی منظور۔ شمالی وزیرستان میں شہید میجر محمد اویس کی نماز جنازہ شکر گڑھ میں ادا۔ مرکزی قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر گجرانوالا اور دیگر کی شرکت۔ پاک آرمی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر سیکٹر C14 میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ محسن نقوی کا نئے تعمیر ہونے والے سیکٹر C14 کا دورہ۔ CDA کو ترقیاتی کام 15 فروری تک مکمل کرنے کا ٹاسک۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ منصوبہ اوورسیز پاکستانیوں اور مقامی رہائشیوں کے لیے ہے۔ الاٹیز کو فوری طور پر قبضہ دیا جائے۔ ماگلا ہلز نیشنل پارک کی اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف کوئی رعایت نہ برتنے کی ہدایت۔ سیکٹر C14 میں پلاٹس کی بکنگ 30 دسمبر تک، جبکہ الاٹمنٹ کے لیے اوپن قراردادی 14 جنوری کو ہوگی۔ SIFC کا تعاون، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ۔ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں 72 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس ریکارڈ۔ جولائی کے بعد نومبر میں دوسرا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1 ارب ڈالر رہا۔ مالی سال 2025 میں مجموعی ترسیلات زر 35 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع۔ برآمدات میں 1 ارب ڈالر اضافہ۔ خدمات کی برآمدات 3.276 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ بلوچستان میں بے نظیر کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق صوبے میں فلاح و بہبود کے اقدامات جاری ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنا کر ترقی کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے 5 اضلاع میں خواتین ڈپٹی کمشنرز تعینات ہیں جو اطمینان بخش کارکردگی کی حامل ہیں۔ طویل خشک سردی کے بعد ابر کرم برس پڑا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، بعض سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ قصور، کھاریاں، سرائے عالمگیر، لالا موسیٰ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ ماہرین نے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی۔ وادی نیلم، کاغان، ناران سمیت دیگر وادیوں میں برف باری۔ فلک بوس پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر میدانی علاقوں اور وسطی سندھ میں دھند چھا گئی۔ موٹر وے کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ کراچی میں بھی سردی کے ڈیرے۔ کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ٹریفک قوانین پر 10,000 تک جرمانہ کیا جائے گا تو لوگ باز آئیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کا اندیا۔ انسداد اسموگ کیس میں جسٹس شاہد کریم کا بسوں کے بغیر اسکولوں کی رجسٹریشن کی تجدید ہونے پر اظہار ناراضی۔ سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن پنجاب خالد نذیر وٹو کو توہین عدالت کا نوٹس۔ اسکول بسوں سے متعلق پالیسی بھی طلب۔ گجرانوالا میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث منظم گینگ بے نقاب۔ FIA کا خفیہ گودام پر چھاپا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث منظم گینگ کا سرغنہ گرفتار۔ ملزم شہریوں کو عمرہ ویزا پر سعودی عرب بھجوا کر لیبیا اور مصر منتقل کرتا تھا۔ ملزم سے غیر ملکی ویزا سٹیکرز اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ برآمد۔ آزاد کشمیر اور گردنواہ میں زلزلہ۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.1 ریکارڈ۔ وادی نیلم، اٹھمقام، وادی لیپا اور کنڈل شاہی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے انٹرمیڈیٹ دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ لاہور بورڈ میں 49,465 امیدواروں کی شرکت۔ 18,136 امیدوار پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 36% سے زائد رہا۔
فیصل آباد میں کامیابی کا تناسب 38.35% اور گجرانوالہ بورڈ میں کامیابی کا تناسب 37.21% رہا۔ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ہر سال 8 لاکھ سے زائد پاکستانی نوجوان وطن عزیز کو خیر باد کہنے لگے۔ سال 2024 میں نومبر تک 6 لاکھ سے زائد افراد روزگار کی تلاش میں دیار غیر جا پہنچے۔